قاصر صاحب فرماتے ہیں بس اب تو ایک نشانی رہ گئی ہے، یہی قاصر تمہیں اکثر ملے گا۔ شاعر اور ادیب اپنی تخلیقات کی صورت میں ہمارے درمیان زندہ رہتے ہیں۔ ان کا کلام اور فن وہ اثاثہ ہے جو سنجیدہ اور باذوق قاری کا ورثہ قرار پاتا ہے۔ ایک طرف اولاد مانوی ہے جو تخلیقات شعر و نثر کی صورت میں ادبا اور شعراء کو زندہ رکھتی ہے، تو دوسری جانب خوشبخت ادیبوں اور شعراء کی اولاد حقیقی ہے جو اپنے والدین کی وراثت کو نہ صرف سنبھالتی ہے بلکہ اس کی ترویج و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ غلام محمد قاصر صاحب دونوں لحاظ سے خوش نصیب ہیں۔ آج ان کی وفات کو ربع صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ان کے اشعار کی بازگشت علمی اور ادبی محفلوں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر سنائی دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اولاد سے بھی نوازا ہے جنہوں نے اپنے والد کے ورثے کو نہ صرف سنبھالا بلکہ قارئین قاصر کے لیے اپنے والد کے وفات کے بعد ان کی کلیات شائع کی، رنگ ادب قاصر نمبر شائع کیا اور وقتاً فوقتاً قاصر صاحب کے حوالے سے علمی اور ادبی پروگرامز کا انعقاد کر کے قارئین قاصر کے ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اب میری جناب اماد قاصر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس کانفرنس کا کلیدی خطبہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ اس تعارف کے لیے، اور سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور پوری دنیا میں موجود قارئین قاصر کی طرف سے اس شاندار یک روزہ غلام محمد قاصر کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر شعبہ اردو ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کی پوری ٹیم، بالخصوص وی سی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شاکر اللہ صاحب، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، اور صدر نشین شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر الطاف یوسفزئی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی بتایا گیا کہ ہزارہ یونیورسٹی کے نصاب میں غلام محمد قاصر کا کلام شامل کیا گیا ہے، تو یہ بات بھی بہت ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور اس پر بھی میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ افتخار عارف صاحب نے ایک موقع پر قاصر صاحب کی برسی پر ایک تقریب میں صدارتی خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جہاں اردو شاعری پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، تو غلام محمد قاصر ان لوگوں میں ہے کہ جسے یاد رکھا جائے گا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اور آج اس کانفرنس میں مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ افتخار عارف صاحب کی یہ پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اور اس کے علاوہ مجھے احمد فراز صاحب جو قاصر صاحب کی وفات پہ بھی آپ نے ویڈیو کلپ میں بھی دیکھا، انہوں نے کہا تھا کہ جدید اردو شاعری کو غلام محمد قاصر کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہزارہ یونیورسٹی شعبہ اردو انہوں نے غلام محمد قاصر کانفرنس کا انعقاد کیا، اور مامون خاور احمد نے ابھی ذکر کیا کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے اکادمی ادبیات پاکستان، انہوں نے اپنی معروف سیریز کے تحت غلام محمد قاصر شخصیت اور فن، ڈاکٹر طارق ہاشمی نے جسے تحریر کیا وہ شائع ہوئی۔ ڈاکٹر شہاب صفدر صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، انہوں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے لیے غلام محمد قاصر کا منتخب کلام انتخاب کلام غلام محمد قاصر مرتب کیا۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر شفیق الرحمان الہ آبادی میلسی میں ہوتے ہیں، اردو شعبے کے سربراہ ہیں، انہوں نے تلمیحات قاصر کے عنوان سے کتاب لکھی، اور پھر جناب شاعر علی شاعر صاحب جو کہ معروف شاعر ہیں، ناول نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، انہوں نے بھی سخن قاصر کے 100 اشعار اس حوالے سے انہوں نے کتاب تحریر کی، جس میں انہوں نے قاصر صاحب کے 100 اشعار کی تفہیم پیش کی ہے۔
قاصر صاحب کے کام کے حوالے سے بات کی گئی اور میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی سی بات اس پر بھی کروں جو ابھی خالد سہیل ملک صاحب نے قاصر صاحب کے ڈرامے کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی خواہش ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ان کے ڈرامے تحریری شکل میں شائع ہوں، لیکن جب ہم نے پی ٹی وی پشاور سے اور پی ٹی وی اسلام آباد سے رابطہ کیا تو جو انہوں نے کچھ صورتحال خالد سہیل ملک صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ اسکرپٹس نہ تو وہاں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو وہ نامکمل ہیں۔ ہمیں جتنے اسکرپٹ دستیاب ہوئے وہ ہم نے غلام محمد قاصر نمبر میں شائع کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وارث ڈرامے کا امجد صاحب کے ذکر کیا، اس کے پروڈیوسر نصرت ٹھاکر تھے اور نصرت ٹھاکر صاحب پشاور آئے تھے، تو انہوں نے غلام محمد قاصر کو چونکہ وہ بطور شاعر جانتے تھے تو پہلا ڈرامہ قاصر صاحب سے نصرت ٹھاکر صاحب نے گھر سے بلوا کر لکھوایا، اور قاصر صاحب کا جملہ ریکارڈ پر ہے کہ قاصر صاحب نے کہا میں تو ڈرامے دیکھتا ہی نہیں ہوں، لکھوں کیسے؟ تو اس پر نصرت ٹھاکر صاحب کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو شخص لفظ کا استعمال جانتا ہے وہ ڈرامہ بھی لکھ سکتا ہے۔ اور اس بات کے پیش نظر جب انہوں نے پہلا ڈرامہ اپنے اندھیرے 1983 میں جب لکھا، اس کی بہت پذیرائی ہوئی انگلش پریس میں، اردو پرنٹ میڈیا اس وقت، تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور پھر بعد میں انہوں نے فرمان اللہ جان صاحب کا، عزیز جاز صاحب، شوکت علی صاحب، ان سب کا ذکر کیا، ان سب نے قاصر صاحب کے بہت سے ڈرامے۔ یہاں میں ڈرامے کے حوالے سے خالد سہیل ملک صاحب نے بشریٰ رفیق صاحبہ کے ڈرامے بھول بنگلہ، جو کہ ان کا ایک بہت مقبول ڈرامہ تھا، ابھی ڈاکٹر عارفہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بھی وہ ڈرامہ اپنے بچپن میں دیکھا تھا، کئی دفعہ وہ ری ٹیلی کاسٹ ہوا ہے۔ تلاش سیریل بڑی مشہور تھی۔ ایک جو ان کے ڈراموں میں خاص بات جو ہم نے محسوس کی وہ یہ تھی، انہوں نے خالد سہیل ملک صاحب نے کہا کہ ایک ایک مکالمہ شعر معلوم ہوتا ہے، اور یہی بات نصرت ٹھاکر صاحب نے ان کو کہی تھی کہ آپ کا شعر اتنا پختہ ہے، اور خاور صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ قاصر صاحب کی جو غزل میں مشق سخن تھی وہ اتنی شاندار تھی کہ پھر ان کے لیے سلام کہنا یا نعت کہنا یا ڈرامہ لکھنا ان کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا۔ اور خود قاصر صاحب کا ایک شعر ہے کہ شعر ایک مشغلہ تھا قاصر کا، شعر ایک مشغلہ تھا قاصر کا، اب یہی مقصد حیات بنا۔ تو شعر ان کے لیے مقصد حیات تھا، اور ڈرامے کی چونکہ بات کی گئی، مقالہ پڑھا گیا، تو انہوں نے جہاں پختون ثقافت کی بات کی تو تلاش ڈرامہ پورے کا پورا جو ہے اس میں جرگہ سسٹم، اس کے اوپر بڑی خوبصورت طریقے سے عکاسی کی گئی تھی۔ پھر ایک اور دلچسپ چیز یہ تھی کہ جو ہمارے ہاں اردو زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہے وہ اردو زبان اپنے میں سمو لیتی ہے، اور اس میں قاصر صاحب کی اپنی شاعری میں آپ کو مختلف جگہوں پر انگریزی کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں۔ تو جو ان کے ڈرامے تھے پشاور ٹیلی ویژن سے، اس میں انہوں نے مثال کے طور پہ جو کزن کے لیے لفظ تربور ہے، یہ اردو ڈرامے میں پہلی مرتبہ قاصر صاحب نے استعمال کیا، اور انہوں نے اردو ڈرامے میں تربور کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح ان کے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے ڈراموں میں، اگر آپ ان کے اسکرپٹ پڑھتے ہیں، 4 ڈرامے ان کے یہ قاصر نمبر میں شامل ہیں، اور تلاش کی کچھ اقساط یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو ان کی کچھ ڈرامے کے حوالے سے چونکہ مقالہ پڑھا گیا، اور اب میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جیسے خاور ماموں نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ قاصر صاحب پر ابھی کام کیا جانا باقی ہے، اگرچہ کام سامنے تو آیا ہے۔ اور مجھے یہاں پر اپنے نانا سید احمد اختر صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی شاعر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا ادب میں کیا مقام ہے تو اس کے لیے 50 سال کا عرصہ ایک ایسا عرصہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے، کیونکہ 50 سال ایک ایسا عرصہ ہے کہ اس میں ان کے تمام جو قریبی ہیں، دوست ہیں، وہ بھی نہیں رہتے ان میں سے، اکثر جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی نہیں رہتے، تو وہ جو ان کا ایک اصل مقام ہے وہ تب سامنے آتا ہے، وہ گرد چھٹ چکی ہوتی ہے۔ تو 50 سال کا عرصہ ایک ایسا عرصہ ہے۔ قاصر صاحب کے انتقال کو بھی 27 برس گزرے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 27 برس میں وہ جو جسے انگریزی میں ٹرینڈ کہا جاتا ہے، کہ اس عرصے میں جو ہم اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں کہ قاصر صاحب کی وفات پہ ہم کہاں پہ تھے، اور آج اس سوشل میڈیا کے دور میں
جب ہمارے بہت سے نوجوان لکھنے والے، ان کے اپنے چینلز بھی ہیں اور ان کی اپنی ٹیمز ہیں، اس کے باوجود بہت معروف شاعر جو ہیں آج کل کے، وہ قاصر صاحب کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ قاصر صاحب کی جو فن اور شخصیت پہ پہلا اہم کام پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد نے پشاور یونیورسٹی سے ایم فل کا ان کا مقالہ ہے غلام محمد قاصر فن اور شخصیت۔ اس کے علاوہ پروفیسر راشد حسین صاحب نے بھی ان کی غلام محمد قاصر کی شاعری کے نفسیاتی محرکات پر کام کیا۔ خالد سہیل ملک صاحب نے ذکر کیا، ان کے ڈرامے پر بھی ایک تھیسس موجود ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی شاعری کے بہت سے ایسے پہلو ابھی باقی ہیں کہ جن پر کام کیا جانا چاہیے۔ قاصر صاحب کو بنیادی طور پر غزل گو شاعر کہا گیا ہے، لیکن جب ہم ان کی نظم کی بات کرتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر اساتذہ کی نظر سے غلام محمد قاصر صاحب کی جو پہلی کتاب ہے تسلسل، اس کا جو دیباچہ ہے جو احمد ندیم قاسمی صاحب نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے قاصر صاحب کی نظم کی بہت تعریف کی اور بطور خاص ان کے ایک نظم کا حوالہ بھی دیا ہے، جس نظم کا عنوان ایک ذاتی نظم، جو دراصل ان کی والدہ کا مرثیہ ہے۔ اور قاسم صاحب نے اس نظم کی جس خوبصورت انداز میں قاصر صاحب نے وہ نظم لکھی ہے، تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ قاصر صاحب کی اور نظمیں، جیسے ان کی انسپیکشن نوٹ ایک نظم ہے، یا ان کی ایک نظم کا میں آگے چل کر حوالہ دوں گا جو بہت ایک اہم نظم ہے سنیتا پاٹل کے عنوان سے، اور میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا کہ وہ نظم کی شان نزول کیا ہے۔ اس کے علاوہ قاصر صاحب کا جو بچوں کے لیے ادب ہے، یعنی بچوں کے لیے انہوں نے بھوت بنگلہ تو ایک ڈرامہ تھا، لیکن آپ یہاں مجھے خوشی ہے کہ میں طالب علموں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، پروفیسر حضرات پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں موجود ہیں، اور پھر قاصر صاحب چونکہ جیسے کہا گیا کہ وہ نصاب کا حصہ بھی ہیں، تو ان کا جو بچوں کے لیے نظمیں ہیں 1987 میں پشاور میں، ہم اس وقت پشاور ہی میں تھے، اور گڑی قمر دین پشاور میں یہ غالباً پہلا بم دھماکہ تھا جو کسی اسکول میں ہوا تھا، بچوں کے اسکول میں۔ اور اس کے بعد تو خیر پھر ہم نے بہت ہی ایک عجیب سا وقت دیکھا ہے، یعنی ہم APS کی بات کرتے ہیں، اس دھماکے کو تو ظاہر ہے وہ اس وقت میڈیا بہت وائبرنٹ تھا اور اس کے سارے جو سلسلے ہیں اس کے بعد تو بہت لکھا گیا، لیکن اگر آپ غلام محمد قاصر کی دوسری کتاب آٹھواں آسمان بھی نیلا ہے، اس میں اندیشوں میں ڈوبی خبر، اس عنوان سے جو اس گڑی قمر دین اسکول میں، پرائمری اسکول میں بموں کے دھماکوں سے جو بچوں کی جانیں ضائع ہوئی تھی، اس پر جو قاصر صاحب کی نظمیں ہیں، جس میں اس طرح کے اشعار ہیں کہ یہ توپیاں ہیں انہی کو سنبھال کر رکھنا، اب ان کے سر نہیں آئیں گے لوگ کہتے ہیں، تو وہ جو نظم ہے۔ پھر قاصر صاحب کی اگر آپ دیکھیں ان کی شاعری میں جو امن سے محبت ہے، یعنی ان کا مطلب ہے ایک نظم کا امن کے لیے نظم ہے کہ پتے بنے دعا کے لیے ہاتھ اے خدا، پتے بنے دعا کے لیے ہاتھ اے خدا، اترے چمن میں امن و مساوات اے خدا، اور بربادیوں میں اہل زمین خود کفیل ہیں، اب آسمان سے نہ بھیج آفات اے خدا۔ تو اس میں بہت سی ان کی ایسی اشعار ہیں، نظم ان کی۔ اچھا، پھر ان کی ایک اور چیز جو ابھی خاور ماموں نے حوالہ دیا کہ ان کا جو سلام ہے، یعنی اب ان کے سلام کا شعر دیکھیے کہ نہ وسوسے نہ اندھیرے رگوں میں پلتے ہیں، نہ وسوسے نہ اندھیرے رگوں میں پلتے ہیں، کہ میرے دل میں 72 چراغ جلتے ہیں۔ اب آپ ان کے سلام کے اشعار یا ان کے نعت کے اشعار دیکھیں، کیسی تھیں وہ زلفیں جن کا اپنے، کیسی تھیں وہ زلفیں جن پر آیتیں اتری تھیں، اپنوں بیگانوں پر جن کا یکساں سایہ تھا۔ ابھی جو نعت کے اشعار ہیں یا ان کے آپ سلام کے اشعار دیکھیں، یا سرے شاخ یقین شروع میں جو ہم پیش کی گئی، اس میں آپ اشعار دیکھیں تو ان کے ہاں آپ کو ایک یہ چیز تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے کہ ان کی جو غزل، ان کا جو سلام ہے یا ان کا جو نعت ہے، اس میں تو آپ کو ان کی غزل نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ ان کی غزلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی بعض غزلوں پر گمان ہوتا ہے کہ وہ سلام یا نعت کا شعر، اور یہ غزل کی خوبصورتی ہے۔ اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے بھی ایک موقع پر یہ کہا تھا، مثال کے طور پہ میں آپ کو قاصر صاحب کی
ایک غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں جو غالب کی زمین میں، معروف زمین میں ہے کہ صحرائے تمنا میں یقین اور گماں اور، صحرائے تمنا میں یقین اور گماں اور، قدموں کے نشان اور ہیں سجدوں کے نشان اور۔ اب یہ قاصر صاحب کے اس شعر میں آپ دیکھیے کہ آپ کو بیک وقت غزل، نعت، سلام پوری اس روایت سے جڑا ہوا یہ شعر لگتا ہے، اور قاصر صاحب کے اس طرح کے اشعار آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مجھے قاصر صاحب کا جو یہ رنگ ادب کا قاصر نمبر ہے، اس میں پس منظر کے عنوان سے ان کا ایک مضمون ہے جو میرے خیال سے ہر اس شخص کو ضرور پڑھنا چاہیے جو قاصر صاحب سے یا شعر و ادب سے دلچسپی رکھتا ہے، کہ اس مضمون میں قاصر صاحب نے ایک طرف تو اپنا پورا ایک یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے جب دین صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ کٹیا خان اور پہاڑ پور ان علاقوں میں رہے ہیں، تو قاصر صاحب نے خود ایک جگہ پہ لکھا کہ ان کا تعلق جس جگہ سے تھا وہاں 1965 تک بجلی بھی نہیں تھی، اور جو انہوں نے جس طرح سے وہ اپنا ایک سفر طے کیا، لیکن اسی مضمون میں وہاں وہ اپنی پسند ناپسند کی بات کرتے ہیں کہ انہیں وہاں وہ غزل میں اور شعر میں لفظ کے استعمال کے اوپر بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ خود بتاتے ہیں کہ انہیں خود کیا پسند ہے شعر میں اور کیا چیز انہیں اپنی شاعری میں زیادہ پسند ہے اور کیا چیز انہیں دوسروں کی شاعری میں زیادہ پسند ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس میں سے پڑھوں گا تھوڑا سا کوٹ۔ تسلسل میں نے 30 سے زیادہ بہنیں استعمال کی، جن میں سے بعض اردو کے لیے بالکل اجنبی تھیں۔ اچھا، موجودہ مجموعے میں بحروں کے بجائے موضوعات کا تنوع ہے، اور یہاں اس سے آگے چل کر وہ کہتے ہیں میں ذاتی طور پر مابعد طبیعتی ماحول اور ماورائی فضاؤں میں ایک خصوصی کشش محسوس کرتا ہوں۔ مجھے دیومالا، قدیم داستانیں، فلمی موسیقی، گہرے رنگ اور ہلکی خوشبو پسند ہے۔ میری شاعری کو کیا پسند ہے یہ وہ آپ کو خود بتائے گی۔ اچھا، اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی شاعری کو کیا پسند ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ان کی شاعری پڑھنی پڑتی ہے۔ یہاں میں اس چیز کا بھی بطور خاص حوالہ کروں گا، ہمارے یہاں پہ عباسی یوسف زئی صاحب بھی آج موجود ہیں، پشتو کے ہمارے بہت سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے رحمان بابا کی پشتو غزلوں کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے جو ان کے مجموعے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سرائی کے لیے بھی کچھ کلام لکھا ہے جو ان کی کلیات میں شامل ہے۔ میں یہاں پر ایک ایسے پہلو کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا، نشاندہی کرنا چاہوں گا، کہ جس کے حوالے سے میں نے ایک مختصر مضمون بھی تحریر کیا تھا، اور وہ مضمون مجھے ذاتی طور پر اس لیے بھی پسند ہے کہ جب غلام محمد قاصر کو جیسے میں نے بھی پڑھا کہ مابعد الطبیعت سے خصوصی دلچسپی تھی، تو اب یہاں پر پیراسائیکالوجی ہمارا اب تو بہت کچھ اس کے اوپر کہا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے۔ غلام محمد قاصر کے اشعار میں جب ہم پیراسائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں پیراسائیکالوجی کے حوالے سے ان کی میرا ایک مضمون شامل ہے اس میں غلام محمد قاصر نمبر میں، جہاں پر ہم نے ان کے بہت سارے ایسے اشعار مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں، تو بس میں آپ سے صرف مزید 1 سے 2 منٹ لوں گا۔ یہاں پہ ان کے کچھ پیراسائیکالوجی کے ایسے اشعار یعنی جن میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی سیر سماوات چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک اور شعر کا دیکھیے کہ آگ درکار تھی اور نور اٹھا لائے ہیں، ہم ہتھیلی پہ ابس طور اٹھا لائے ہیں، یوں ہی آسان نہیں ہے نور میں تحلیل ہو جانا، وہ ذاتوں رنگ قاصر ایک پیراہن میں رکھتا ہے۔ یا یہ دیکھیے کہ بچی طور سے جو اترنے لگیں وہ کرنیں میرے فن کی تورات پر، یا یہ شعر دیکھیے کہ گلے ماہ گھومتے چاک پر کفے کوزہ گھر سے پھسل گئی، کہ بساط گردش سال و سن یہی فرق اپنے پرائے کا، میں نے پڑھا تھا چاند کو انجیل کی طرح اور چاندنی صلیب پر آ کر لٹک گئی۔ اب یہ حوالے جو ہیں یہ ایسے حوالے ہیں کہ ان کے اوپر کام کیا جانا چاہیے۔ ایک مختصر میں سیاقت العادات کی جو صنعت ہے
قاصر صاحب کے ہاں آپ کو اس کے بہت خوبصورت اشعار ملیں گے، 2-3 اشعار سنا کر میں اجازت چاہوں گا۔ شعر دیکھیے گا کہ ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، آٹھوں پہر حفاظت کرنا شہر ہے 9 دروازوں کا۔ اور پھر وہی کہنے لگے تو میرے گھر آیا تھا، چاند جن 4 گواہوں کو نظر آیا تھا، ملنے کی ہر آس کے پیچھے اندیکھی مجبوری تھی، راہ میں دشت نہیں پڑتا تھا، 4 گھروں کی دوری تھی۔ تو اشعار ان کے بہت ہو سکتے ہیں۔ سیاقت العادات کی میں نے بات کی تو ان کے دوسرے مجموعے کا نام بھی 8واں آسمان بھی ملا ہے تھا، اور اسی عنوان میں کی بہت خوبصورت نظم بھی موجود ہے۔ سنیتا پاٹل کا میں نے ذکر کیا، سنیتا پاٹل ایک بہت معروف اداکارہ تھیں، اور قاصر صاحب کی جو نظم ہے یہ پروفیسر سہیل احمد کے تھیسس میں پوری تفصیل موجود ہے، وہ اس صبح کو مکمل ہوئی جس شام کو، یعنی ان کی وفات سے پہلے کی نظم ہے۔ اسے پیراسائیکالوجی کی زبان میں پری کوگنیشن کہتے ہیں، بعد میں ہونے والے واقعات کی پہلے سے خبر ہو جانا۔ تو وہ انہوں نے ان کا ایک طرح سے ایک نظم لکھی، اس کا ایک پورا روحانی پس منظر ہے۔ میرے پاس وقت زیادہ ہوتا تو میں ضرور اس پہ تفصیل سے جاتا، باہر کیا ہے اس نظم کا عنوان سنیتا پاٹل ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور میں اپنی اس گفتگو کا اختتام ایک مرتبہ پھر ہزارہ یونیورسٹی شعبہ اردو مانسیرا اور ان کی تمام ٹیم اور آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔